بتائیے گا ہم صاحب، میرے علم میں ہے کہ خود آپ کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی جو سب سے بڑی آپ کی بچی تھی، اور وہ چند دن زندہ رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ نے اکیلے میرے علم میں آیا کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی کیا اور پھر اس کو جا کے دفنا بھی دیا، اور اس بچے کی بھی رخصت ہونے کی اطلاع ہم نے دیکھا ہمارے سامنے آپ کو موصول ہوئی۔ کوئی جذباتی جس کو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، وہ پہلو آپ کے ہاں اس طرح کا نظر نہیں آیا۔ یعنی ایک ہوتا نا اپنی غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے سانحات کو یہ جھیلنے کا ہمت اور حوصلہ کیسے آپ نے اپنے اندر پیدا کیا ہے، اور یہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی عنایت ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی جو بڑی تنبیہات ہوتی ہیں اور اس طرح کے حوادث جس میں ذاتی نوعیت کا ایک دکھ اور قلق ہوتا ہے، اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں اور کیسے ہمت، حوصلے، صبر، استقامت اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قوت کے ساتھ آدمی راضی برضا رہتا ہے، یہ چیز کیسے آپ نے پیدا کی؟ اور خود اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں جب آپ تک پہنچتی ہیں تو ایک دین کے عالم کی حیثیت سے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ میرا احساس ہے کہ سب انسان گوشت پوش کے انسانی ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ پر گزرتی ہے مجھ پر گزرتی ہے، جو کچھ مجھ پر گزرتی ہے وہ آپ پر بھی گزرتی ہے۔ کوئی آدمی بھی آسمان سے نازل نہیں ہوتا، اسی مٹی سے ہم سب پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی سب جذبات ہیں، غم بھی آتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ بعض موقعوں پر کچھ اس پروردگار کے ساتھ شکوہ و شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا یعقوب نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے حزن اور اپنے غم کی شکایت اپنے مالک ہی سے کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات جو دین کے شعور کے ساتھ انسان کے وجود کے اعماق میں جاگزیں ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ اس میں جو نعمت ملی ہے وہ بھی عارضی ہے، جو غم آیا ہے وہ بھی عارضی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے وہ بھی عارضی ہے۔ جب یہ عارضی ہے تو بس اس پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ دو آنسو ٹپک پڑیں، لیکن یہ کوئی جزا فضا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جیسے ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ساری توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے تو جو دنیا ہمارے پروردگار نے بنائی ہے وہ اس موت کے دروازے سے گزر کر ہی آنی ہے۔ یہ مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی 50-60 سال کی شعوری زندگی میں، 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو رہی ہے، بہت اموات دیکھی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت میں وطن چھوڑ کر باہر نکلا تو میری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، باپ رخصت ہو چکا تھا، تمام چچا رخصت ہو چکے تھے، تمام ماموں رخصت ہو چکے تھے، تمام خالائیں رخصت ہو چکی تھیں، تمام پھوپھیاں رخصت ہو چکی تھیں، بلکہ جو ان کے بعد بھی ان کی اولاد میں قریب کے اعزاء ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد دنیا سے جا چکی تھی۔ تو میں عام طور پر اپنی اہلیہ سے یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی میرا کچھ خیال رکھا کرو، میں تو یتیم و یسیر ہوں، یعنی کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اور ان سب کو اپنے ہاتھوں سے ہم قبر میں اتارتے رہے ہیں، ان کے جنازے پڑھتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت اس زندگی میں بھی بہت واضح ہو گئی کہ یہ کوئی یہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں چونکہ ہمارے پروردگار نے بھیجا ہے یہاں اور حکم دیا ہے کہ تم اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنے ہاں بھی محکم رکھو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ باقی اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ اگر اس ایمان کو آپ نے اپنا شعوری ایمان بنا لیا ہے اور فی الواقع یہ ایمان آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن گیا ہے اور آپ نے اس کو وہاں سے پا لیا ہے جہاں سے مالک کی سچی معرفت پانی چاہیے، تو پھر بس اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ ہم کو صالحین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک گناہ گار خدا کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، لیکن میری صحیح یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں اس احساس اور اس معرفت سے کبھی محروم نہ ہوں جو اگلی زندگی کے لیے میرے پروردگار نے مجھے عطا کی ہے۔ میری زندگی میں آپ جن جذبات، احساسات یا رویوں کا ظہور دیکھتے ہیں وہ میرے اسی ایمان اور یقین سے پیدا ہوتے ہیں۔
اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسی کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور تمام لوگ جو دعا گو ہیں ان سب کا بھی بہت شکر گزار ہیں بطور ایک خاندان اور فیملی کے ہم۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب ایک باپ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور ایک دن وہ نہیں آیا اور معلوم ہوا رسول اللہ کو کہ اس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ بڑا غمگین اور حزین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی اس طرح سے بچہ رخصت ہو اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ہم سب اس پہ بھی مختصر تبصرہ فرما دیجیے گا۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ظاہری بات ہے جنت کا کرائیٹیریا جو عمومی ہے اس کو وہ آدمی پورا کرتا ہوگا، لیکن یہ بات کہ اس سانے پر صبر کے عوض میں اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنت تمہارے لیے وہاں پر تیار کھڑی ہے، اگر تھوڑا سا حوصلہ اور تھوڑی سی ہمت دکھاتے ہو تو خدا کی ابدی بادشاہت میں شرکت بھی ہوگی، اور وہی بچہ جو یہاں پر کچھ مختصر سے وقت کے لیے تمہاری آغوش میں آنا تھا وہاں پر دائمی طور پہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے کہ ماں ہو یا باپ، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کوئی امتحان ہو نہیں سکتا۔ یعنی اپنے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے کر دفن کرنا، آپ نے حوالہ دیا، میں نے خود اپنی بیٹی کی قبر کھودی اور اس کو دفن کیا، تو یہ آسان چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شفقت باپ میں رکھی ہے، جو محبت اور جو ممتا کے احساسات ماں میں رکھے ہیں، یہ اتنے قوی ہیں، اتنے غیر معمولی ہیں، اور اس طرح انسان کے وجود کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ جب ان سب کے باوصف اللہ تعالیٰ وہ نعمت لے لیتا ہے، وہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، یا اسی طرح جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ انا للہ ما اخذ و لہ ما آتا، یعنی جو اس نے لے لیا اسی کا تو تھا، جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا ہے، اور یہی نہیں ہے، وہ کل شیء عندہ بأجل مسمى، اور میرے آپ کے لیے، میرے احوال کے لیے، آپ کے احوال کے لیے، دنیا میں میرے قیام اور آپ کے قیام کے لیے، اور اس طرح کے سب معاملات کے لیے ایک اجل مقرر کر دی گئی ہے، وہ آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے، یعنی صرف دنیا سے جانے ہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے تمام احوال کے لیے ایک اجل مقرر ہے۔ جب یہ مقرر ہے تو پھر اس کا استقبال ہی کرنا چاہیے۔ تو ماں باپ کو جس امتحان سے اللہ نے گزارا ہے وہ چونکہ بڑا غیر معمولی ہے، تو اس لیے اس امتحان میں اگر وہ صبر کریں، جزا فضا نہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں، تو یہ معمولی درجے کا عمل نہیں ہے، اس کا پھر عوض بھی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر صبر ہی کا صلہ جنت رکھا ہے۔ میرا تو احساس یہ ہے کہ یہ صبر وہ چیز ہے کہ دنیا میں اس کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ میری مائیت صابرین کو حاصل ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو یہ بتا دیا ہے کہ جزام بما صبروا، یعنی جنت ہے ہی اصل میں صبر کا صلہ۔ تو اس لیے صبر ہی وہ غیر معمولی صفت ہے جو ایک بندہ مومن کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔